الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد حيث قال وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آئیے موضوع منتخب کامیاب قائد کا مثالی کردار اس کی تیسری قسط کا آغاز ہو اس سے پیشتر آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معزز صحابین کرام کامیاب قائد کا مثالی کردار کیسا ہوتا ہے اس کے چند نمونے بتائے گئے پیش کیے گئے کہ وہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے اپنوں کی بھی اور اپنے ایمان کی بھی اور جان کی بھی حفاظت کا انتظام کرتا ہے گھبراہٹ میں ڈھارس بڑھاتا ہے عدل و انصاف کرتا ہے یہی نہیں بلکہ کامیاب قائد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کے کھانے پینے کا نظم کرتا ہے ان کے رہن سہن میں اگر کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طریقے کا کام کامیاب قائد کیا کرتا ہے تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں سب سے بڑی مثال خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خالی جو ہے عام لوگوں کا قائد نہیں بنایا بلکہ انبیاء اور فرشتوں کی جماعت کا بھی قائد بنایا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا خیال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا خیال فرمایا حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ میں جن کو سب سے زیادہ کامیاب کہا جاتا ہے جن کی حکومت اور جن کی سلطنت کا رعب و دبدبہ ایسا تھا کہ قیصر و کسریٰ بھی کانپ گئے تو ان کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کا طریقہ کار تو ایسا تھا کہ قائد رہے اور قائد عام طور سے آج کے دور میں ضرورت کے وقت خالی میدان میں آتا ہے ورنہ خواب خرگوش میں پڑا رہتا ہے اپنے آرام میں لگا رہتا ہے اپنی راحت و کشائش کی فکر کرتا ہے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے تو مقرر ہونے کے بعد آپ کا ترہ یہ تھا آپ کا امتیازی خاصہ یہ تھا کہ جب رات ہوتی تو رات کے سناٹے میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماتحتوں کے گھر کے ارد گرد گشت لگایا کرتے تھے بلفظ دیگر پہرا دیا کرتے یہ کامیاب قائد کی مثال ہے کہ آپ گھروں کے پاس جا کر کے پہرا دیا کرتے تھے تاکہ لوگ سوئے آرام سے قائد جاگتا ہے تب جا کر کے قوم آرام سکون کی نیند سوتی ہے یہ کامیاب قائد کا سب سے اہم رول ہوتا ہے اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں ایک بار درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سب کچھ حضرت عمر کرنے کے باوجود جانتے کیا فرمایا کرتے ہم تو ذرا سا کام کریں اگر کوئی مخالفت کرتے تو ہم لوگ ایک دم مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کام کرنے کے بعد امید یہ کرتے کہ لوگ تعریفیں کریں گے ارے تعریف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے
انسان آج تک وہ اپنی تعریف نہیں کر سکا، دوسرے کی کیا کرے گا؟ اپنے باپ کی نہیں کر سکا، دوسرے کی کیا کرے گا؟ اپنی ماں کی تعریف نہیں کر سکا، دوسرے کی کیا کرے گا؟ اس لیے تعریف کی امید لگانا صرف اللہ کی ذات سے، کام کرنا ہمارا طریقہ ہوگا اور بلندی عطا کرنا یہ اللہ کی بارگاہ سے ہوگا۔ حضرت عمر نے اتنا کیا کرنے کے باوجود جانتے کیا فرماتے تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کتنا سب کچھ کیا پھر بھی کہتے تھے جب ان سے اذا قیل له اتق اللہ فرحا وشکر قائلہ، جب حضرت عمر سے کہا جاتا اللہ سے ڈرو، حضرت عمر سے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میں تو اللہ سے خود ڈرتا، تو ڈر اپنی فکر کر۔ جبکہ عمر کی شان یہ کہ شیطان بھی وہ قریب میں نہیں آ سکتا، کیونکہ عمر جس راستے سے چلتے ہیں شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، شیطان بھی نہیں آتا، پھر بھی کہا جاتا ہے اتق اللہ، اے عمر اللہ سے ڈرو۔ تو حضرت عمر مایوس بھی نہیں ہوتے اور ناراض بھی نہیں ہوتے، کیا ہوتا؟ فرحا وشکر قائلہ، حضرت عمر خوش ہو جاتے اور کہنے والے سے کہتے آپ کا شکریہ، خوش ہو جاتے اور کہتے آپ کا شکریہ۔ وَكَانَ يَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَهْدَى إِلَيْنَا عُيُوبَنَا، اور اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کرتے کہتے مولا ایسے بندے پر تو رحم فرما جو میرے عیبوں کو میرے سامنے پیش کرتا ہے، جو میرے عیبوں کو میرے سامنے پیش کرتا ہے۔ جو آدمی عیب پہ نظر رکھتا ہے اس کے اندر خامیاں نہیں رہ جاتی، وہ اچھائی کا مجسمہ بن جاتا ہے، اس لیے خامیوں پہ نظر رکھنا بڑی بات ہوتی۔ تو حضرت عمر یہ فرماتے تو رات میں آپ گشت کیا کرتے تھے، بلب سے دیگر آپ اپنی قوم کی پروری کیا کرتے تھے۔ قوم پرورش حضرت عمر سے سیکھو، قوم کو کیسے سنبھالنا حضرت عمر سے سیکھو، ورنہ تو میر جعفر میر صادق جیسے لوگ بھی رہے جنہوں نے قوم کو بیچا اور بیچ رہے ہیں، اور قوم کو کیسے بچانا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سیکھنا ہے تو عمر فاروق کی بارگاہ میں آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ازالۃ الخفان خلافت الخلفاء تیسرا حصہ صفحہ 45 اور 46 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت زید بن اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وزیر خزانہ، آپ کے غلام، آپ کے خادم جو تھے ان کا نام تھا اسلم، اسلم کے بیٹے زید، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاف لیلۃ، رات میں گشت فرما رہے تھے، رات میں گشت فرما رہے تھے، دورہ فرما رہے تھے۔ ہم تو زمین و آسمان کے بیچ میں ایسا کام کرتے ہیں کہ نہ زمین میں سمجھ میں آتا ہے نہ آسمان میں، اور پھر سمجھتے ہیں بہت سارا کام کر رہا ہے۔ زمین پہ اترنا پڑتا ہے، زمین پہ چلنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر زمین پر چل رہے ہیں، زمین پر گشت فرما رہے رات کے سناٹے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت فرما رہے تھے، کیا ہوا؟ فَإِذَا بِامْرَأَةٍ فِي جَوْفِ دَارِ اللَّهِ حَوْلُهَا حَوْلَ آسِبِيَانِ يَبْكُونَ۔ حضرت عمر گشت فرماتے ہوئے ایک میدان میں آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ خاتون ہے، اور اس خاتون کے پاس چند بچے جو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، چند بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ خاتون اکیلی ہے، اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ اس نے آگ جلا رکھی ہے، بلب سے دیگر چولہا جلا رکھا ہے، اور چولہے کے اوپر ایک ہانڈی ہے، دیگچی ہے جس کے اندر پانی ڈال رکھا ہے، چمچ سے اسی کو ہلا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا بچے چپ نہیں ہو رہے، آگے تشریف لے گئے، فرمایا امت اللہ لأی شیء بکاء ہؤلاء الصبیان، اے اللہ کی بندی یہ بتا کہ تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے جیسے ہی پوچھا اس عورت کی آنکھوں سے ساروں قطار آنسو بہنے لگے، اور آنسو بہنے لگے، بولتی کیا ہے؟ بکاء من الجوع، میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، قوم بھوک کی وجہ سے رو جائے اور روتی رہے اور حاکم آرام سے سوتا رہے تو ایسا حاکم اسلام میں نہیں چلتا۔ اسلام میں تو ایسا حاکم ہوتا ہے کہ بھوکوں کی فریاد کو سن کر کے بے چین ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا تو سننے کے بعد ارشاد فرمایا بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے اور تم نے چولہے کے اوپر آگ کے اوپر ہانڈی چڑھا رکھی ہے، کیا پکا رہی ہو؟ نکال کے بچوں کو دو۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم سنا، سننے کے بعد کہتی ہے قد جعلت فیہا ماء اعللہم بہا حتی ینام۔ اے امیر المومنین، آج سمجھ رہے ہانڈی میں کچھ ہے؟ میں نے ہانڈی میں خالی پانی رکھا ہے، اسی کو چمچ سے ہلا رہی ہوں تاکہ بہانہ بنا رہے بچوں کے واسطے، یہاں تک کہ بچے سو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے، کیونکہ ہمارے پاس پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا، ایک بار ایسے عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت فرما رہے تھے رات کے سناٹے میں، وہ خاتون کے پاس آپ پہنچے، پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، وہ خاتون اکیلی بیٹھی ہے، اس کے پاس بچے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خاتون نے نہیں دیکھا، اپنے بچوں سے کہا کتے کو پکڑ لاؤ، آج ذبح کرو، کتے کو ہمارے لیے کھانا حلال ہو چکا ہے۔ جانتے یہ آخری اسٹیپ ہے، جب جان جانے کا خطرہ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے تو اتنی مقدار کھا سکتا ہے جتنے میں جان بچ جائے، لیکن خوشی خوشی نہ کھائے، نہ حد سے زیادہ بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد اس خاتون سے پوچھا کیا بات کر رہی ہو، میں یہاں کا امیر اور تمہارا معاملہ ایسا؟ اس خاتون نے کہا امیر المومنین، ہمارے یہاں کھانے کے لیے کئی دنوں سے کچھ نہیں ہے، اب اگر ہم کچھ نہیں کھائیں گے تو ہمارے بچے رفتہ رفتہ موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے ہم نے یہ کہا۔ یہاں پر ایسا ہوا تو عمر تشریف لے گئے، کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک کی وجہ سے۔ کہا ہانڈی تو پک رہی ہے۔ کہا خالی پانی ہے، مقصد یہ کہ بچوں کو تسلی دی جائے یہاں تک کہ بچے سو جائیں۔ حضرت عمر نے جیسے سنا فجلس عمر یبکی، حضرت عمر وہیں پر بیٹھے زارو قطار رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ میں امیر مسلمانوں کا، میں خلیفہ حضور کا، اور میری خلافت میری بادشاہت میں لوگ بھوکے رہے، بچے بھوک کے مارے پریشان رہے۔ حضرت عمر خوب روتے رہے۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو آنسو بہتے ہیں تو تین چیزیں اللہ کی بارگاہ میں تولی جائیں گی اہم، ان میں شہید کا خون ہوگا، نمبر 2 عالم کے قلم کی سیاہی ہوگی، اور نمبر 3 عبادت کرنے والوں کے آنسو ہوں گے۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تولا جائے۔ بہت اہم ہوں گے یہ، ہر آدمی کو رونا بھی نصیب نہیں ہے۔ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ ناشکری کی وجہ سے روتے ہیں، ہمارا حال ایسا ہے کہ سب کچھ ہے پھر بھی روتے ہیں۔ یہاں کچھ نہیں ہے پھر بھی بچوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی تو صبر کی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو، ایسے ہی تو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، اسی نیاز میں بچوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے تشریف لے گئے جہاں دار الصدقہ، جہاں صدقہ اکٹھا کیا جاتا تھا، بلفظ دیگر بیت المال تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد بیت المال میں کیا باخلا قرارہ ایک گونی اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد اس گونی کے اندر کچھ جو ہے آٹا، گھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چربی، کھجور، کپڑے اور درہم، 6 سامان رکھے۔ آٹا، گھی اور کیا کہتے ہیں چربی، کھجور، کپڑا اور درہم رکھنا رکھا، یہاں تک کہ پوری گونی بھر گئی۔ جب پوری گونی بھر گئی اب اپنے خادم اسلم سے کہتے ہیں اسلم اٹھا کر میری پیٹھ پر رکھ دے، اے اسلم اٹھا کر میری پیٹھ پر رکھ دے، احمل علیہ اے اسلم، اے اسلم میری پیٹھ پر رکھ۔ ہم لوگ تو یہاں سوچتے ہیں ہم کیسے اٹھائیں، ہم تو قائد ہیں، لوگوں کا کام ہے اٹھانا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو قوم کا قائد ہوتا ہے وہی سب سے بڑا قوم کا خادم اور خدمت گزار ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رکھ اسلم اٹھا کر کے۔ اسلم نے کہا اے امیر المومنین انا احملہ علی، میں آپ کی طرف سے اٹھا لیتا ہوں، میرا اٹھانا تو آپ کا اٹھانا ہے، میں آپ کا خادم ہوں، میرا اٹھانا آپ کا اٹھانا ہے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا لا اما لک یا اسلم لا احملہ۔ یہ جب عرب کی سرزمین پر بہت زیادہ آدمی غضب میں ہوتا تھا فرماتا لا اما لک، تیری ماں نہ رہے، تیری ماں نہ رہے، اے اسلم لا احملہ، میں اٹھاؤں گا۔ اسلم خاموش۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کر پیٹھ پر اور پیٹھ سے پھر کندھے پر رکھ لیا۔ سوچو ایک گونی
ایک گونی کندھے پہ رکھنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے، حضرت عمر کندھے پہ رکھ کر اس خاتون کے پاس لے جا کے پہنچ جاتے، اس خاتون کے پاس لے جا کر پہنچنے کے بعد اس خاتون سے فرمایا لے لے یہ گونی اپنے پاس رکھ، اور پھر کیا کیا فَأَخَذَ الْقِدْرَ وَجَعَلَ فِيهَا دَقِيقًا وَشَيْئًا مِّن شَحْمِ مَا تَمْرَ وَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ بِيَدِهِ۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے گونی سے آٹا نکالا، کچھ چربی نکالی، کچھ کھجور نکالا، 3 سامان نکالنے کے بعد اسی ہانڈی میں اس کو ڈال دیا، اسی ہانڈی میں ڈالا، وَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ بِيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے پکانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے حرکت دے رہے، پکا رہے ہیں، چولہا بجھ رہا ہے آگ کا، آج تو خالی گیس کا ہے، کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی عورتوں کے پاس اللہ اللہ یہ معاملہ، چولہا جب بجھنے لگتا وَيَنْفُخُ تَحْتَ الْقِدْرَ، خود اٹھاتے خود پھونکنے لگتے، بہکانے لگتے اس میں آگ بہکانے لگتے۔ آپ کی داڑھی بہت بڑی تھی، اسلم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا فَرَأَيْتُ الدُّخَانَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ لِحْيَتِهِ حَتَّى طَبَخَ لَهُمْ، میں دیکھ رہا تھا عمر کھانا پکا رہے ہیں، پھونک رہے، جب دھواں نکلتا ہے تو وہ دھواں آپ کی داڑھیوں کے درمیان سے باہر آ رہا ہے، آپ کے داڑھیوں کے درمیان سے باہر آ رہا، تو عمر پکاتے رہے یہاں تک کہ کھانا جب پک گیا، حضرت عمر نے فرمایا خاتون اپنے بچوں کو بٹھا، میں اپنے ہاتھ سے نکال کر کے کھلاؤں گا، اپنے ہاتھ سے نکال کر کے کھلاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نکال کے دیتے رہے حتی شبعوا ثم خرجا، یہاں تک کہ جب وہ شکم سیر ہو گئے تب وہاں سے عمر نکلے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی بھولی، ارے مختار مشتاق کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میں عمر کو محتاج نہیں بولوں گا بابا، کیا مشتاق کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا معاملہ، رات کے سناٹے میں قوم سو گئی لیکن وہ جاگ رہے ہیں، قوم کی فکر اتنی زیادہ۔ ایسے ہی ایک بار اور معاملہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، آج اگر ہم لوگ دیکھ پر چڑھا کر کھانا خالی پکانے لگے اور لوگوں کو کھلانے کے لیے لوگ کہتے کیا پکا رہے ہو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ آؤ مدینے میں سب سے پہلے کون دیکھ چڑھاتا تھا، یہ بھی دکھا رہا، کون چڑھاتا تھا پیارے؟ اور یہ ہم نے نہیں لکھا، جاؤ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء، ہو سکتا ہے عربی نہ آتی ہو سکتا ہے عربی نہ آتی ہو کیونکہ مترجم پڑھ کے عادت پڑ گئی ہے مترجم پڑھنے کی۔ ازالۃ الخفاء عن خلافۃ الخلفاء کے اندر لکھا، تیسرا حصہ صفحہ 44، راوی علی ابن اقمر، علی ابن، زور سے بولیے تو طبیعت سست لگ رہی ہے، ایک بار چھوڑ کر روح پاک پڑھے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی ابن اقمر بیان کرتے کانا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یطعم الناس بالمدینہ، مدینہ طیبہ میں حضرت عمر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کون کھانا کھلاتا تھا؟ یہ قائد ہوتے ہیں، ہمارے قائد تو ایسے کہ اپنی ضرورت کے ٹائم پہ حلال ہے کہ حرام اٹھا کے دے دیے، ضرورت ختم بھول گئے، ایسے ہمارے قائد بنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس کا سکھایا نہیں، مطلب مسلسل کھلاتے تھے، ایک دو بار کھلا کے بند نہیں کر دیا، کھانا کھلایا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں۔ اور جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تو حضرت عمر وہو یطوف علیہ بیدہ عصا، ان کے پاس آپ گشت فرمایا کرتے تھے، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، سبحان اللہ، ہاتھ میں کیا رکھتے تھے؟ چھڑی۔ کوئی کہے گا یہ چھڑی کس پہ پڑی، تو ہم کہیں گے چھڑی کسی پہ نہیں پڑی، بس اتنا بتا دیا کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ذمہ داری کا سامان ہوا کرتا ہے، اتنا بتایا، کسی پہ نہیں پڑی، ہاتھ میں عصا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھلا رہے ہیں، ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، دسترخوان پر بیٹھا ہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ کس ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے؟ زور سے بولے۔ ہمارے صادق اتفاق ہوا منواڑی میں ولیمے کا کھانا تھا، بولے حضرت چلیے نا آپ کی بھی دعوت ہے، کھا کے آتے ہیں، چلو ٹھیک ہے بعد میں درس دیں گے، بعد پہلے ملاقات کر کے آتے، کھا کے آتے۔ کھانا کھانے گئے تو ایک سامنے صاحب بیٹھے تو الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، میں نے کہا الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو یار؟ تو بولے لیفٹی ہے۔ کیا بولے؟ وہ لیفٹی ہے،
نہ جانے کس چیز میں وہ لفٹی ہے، ہر چیز میں لفٹی ہے۔ ارے بابا کھیلنے کودنے اور رکھنے سکنے یہ سب سامان کام کرنے میں لفٹی، یہ سب لفٹی، کھانے میں لفٹی پفٹی نہیں چلتا، اس میں تو رائٹی چلتا ہے، اور جو رائٹی نہیں وہی جا کے رونگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے، اپنے گود لیے ہوئے بیٹے ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے جو ان کے پہلے شوہر سے تھے، جب آقا علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو لے کر کے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھایا، اپنی پلیٹ میں کھانا کھلایا۔ تو بچوں کی عادت ہوتی ہے لقمہ لیتے ہیں پوری پلیٹ میں ٹہلتے رہتے ہیں، پوری پلیٹ میں ٹہلتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ ہو تو بولے بچوں نے ایسے کھانا خراب کر دیا، لیکن ہمارے نبی فرماتے بچوں سے کھانا خراب نہیں ہوتا۔ ارے جس دسترخوان پہ بچہ شامل ہوتا ہے وہ بچے کو اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آقا فرماتے یتیم جس دسترخوان پر بیٹھ گیا اس کھانے کا حساب نہیں ہوتا، اور میرا نبی تو ایسا در یتیم ہے جس نے یتیموں کو پروان چڑھایا ہے، جس نے یتیموں کو سنبھالا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا بنیا سم اللہ وکل بیمینک مما یلیک، اے بیٹا بسم اللہ کرو، کیا کرو؟ بسم اللہ کرو، اور کرنے کے بعد داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے سامنے اسی کو کھاؤ، جو تمہارے سامنے آئے اسی کو کھاؤ۔ آقا نے بتا دیا، بچوں نے کھانا چھوڑا، بچوں نے پانی چھوڑا، پی لو کھا لو، تمہارے نبی کی سنت کریمہ ہے، آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں تو اٹھا کے گٹر کے کنارے نہ دیا جاتا، اتنی ناشکری، اللہ نے نعمت سے نوازا، آج دن جو دیکھنے پڑ رہے شاید اسی کا نتیجہ ہے۔ نعمتوں کی پامالیاں ہو رہی ہے، رزق برباد کیا جا رہا ہے۔ اچھا ذرا غور کرو، عرب کے بادیہ نشین، عرب کے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہمارے آقا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ باسی کھانا بھی کھا لیا کرتے تھے۔ ارے ہم لوگ تو باسی بھی اچھا ہوتا ہے، وہ تو ایک دم سوکھی روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ ارے زور سے بولو، سوکھی روٹی کھاتے تھے، کیا وہ اللہ کے ولی نہیں تھے؟ ارے اللہ کے ایسے ولی تھے کہ اگر زمین پر ہاتھ مارتے تو اللہ تعالیٰ گرم گرم روٹیاں پیدا فرما دیتا، زمین پہ اگر پاؤں مار دیتے تو اللہ تعالیٰ ابشار بہا دیتا۔ لیکن ان لوگوں نے روٹیاں سوکھی سوکھی کھائی، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے ایسے معاملے بھی درپیش ہو جائیں کہ تم کو تازہ کھانا نہ ملے، وہ گرم گرم روٹیاں نہ ملیں، تو ایسی صورت میں سوکھی روٹی کھاؤ گے، نبی کے غلاموں کے طریقے پہ چل جاؤ گے۔ یہ ذہن دینا مقصود تھا۔ تو بہر کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہے دسترخوان کا، کھلایا کرتے تھے کھانا، زور سے بولے کھانا کھلایا کرتے تھے، تو مرور کرنے کے لیے نہیں، کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بار کھانا کھلا رہے ہیں، ہاتھ میں چھڑی ہے، گزر ہے دسترخوان پر، دیکھا کیا فمر برجل یاکل بشمالہ، گزرے دیکھا کیا ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا، کہا یا عبداللہ کل بیمینک، اے اللہ کے بندے دائنے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کیوں کھاتے ہو؟ اور ہم تو کہتے داہنے ہی سے سب کچھ کرو۔ ایک محفل وہ بھی آئی حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں، ابو بکر الٹے سائڈ بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے بڑے صحابہ الٹے سائڈ بیٹھے ہوئے تھے، اور داہنی طرف حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر کم عمر صحابہ بیٹھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوتا، کچھ بھی دیتے تو داہنے سے دیتے اور بائیں پلا کے ختم کر دیتے، یہ حضور کا طریقہ ہوتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مل جائے، واہ کیا بات ہے، آقا کا جوتا کنویں میں چلا گیا تو کنویں کا کھارا پن ختم ہو گیا، اور جب امام حسین نے اسی کو چوسا تو شہید اعظم بن گئے۔ تو آقا علیہ السلام کے جوتے کے بات ہی الگ کچھ ہے یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سور ہے۔ آقا علیہ السلام نے پانی پیا، پینے کے بعد گلاس میں حضور کا طریقہ بچا دیتے، جب پانی بچا عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ نے لیا، پینے لگے، تو دوسرے صحابہ نے کہا ادھر بڑے بڑے صحابہ ہیں، کہا نہیں، حضور کا جو طریقہ ہے دائنے سے ملتا ہے، اور یہ ایسا طریقہ ہے کہ اس طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم دائنی طرف آئیں اور ہم کو ملا ہے تو مصطفیٰ کے تبرک میں کسی اور کو میں ترجیح نہیں دے سکتا، مصطفیٰ کا تبرک ہے، آقا علیہ السلام کا تبرک ہے۔ تو یہ
یہ حضور کا طریقہ ہوتا، داہنی طرف سے ہر چیز، ہر کام داہنی طرف سے سرکار پسند فرماتے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں بائیں کو ثواب زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کہاں بائیں کو ثواب زیادہ ہے؟ تو کہا داہنی طرف تو سبھی لگنے کے لیے سب میں تیار ہوتے ہیں کہ داہنی طرف چلو، داہنی طرف چلو۔ آقا فرماتے ہیں جو بائیں طرف سب خالی ہو اور اس نیت سے جائے کہ شیطان نہ کھڑا ہونے پائے، اس جگہ کو جا کر کے بھر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہا نا؟ تو اس نیت سے آئے آگے بائیں طرف، تو وہاں پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بول کر کے آگے بڑھ گئے۔ اچھا ایک بات اور ہے، حضرت عمر اتنے میں گشت کر رہے ہیں نا، اتنے میں گشت کر رہے ہیں نا، اور عمر جہاں گشت کرتے ہیں شیطان ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، پھر الٹے ہاتھ سے کیوں کھانا؟ الٹے ہاتھ سے کھانے والا تو گڑبڑ ہوتا ہے نا۔ تو حضرت عمر تو وہاں موجود ہے، سرکار نے کہا شیطان بھاگے گا، تو پھر الٹے ہاتھ سے کیوں کھا رہے بار بار؟ حضرت عمر پھر آگے گئے، پھر کہا یا عبداللہ کل بے امینی کہ اللہ کے بندے الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ کہا یا عبداللہ انہا مشغولہ، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا اس لیے کہ اس میں کچھ کام ہے۔ حضرت عمر بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہوئے ارشاد فرمایا ما شغلھا، کیا کام ہے، کیا تکلیف ہے اس کے اندر؟ تو وہ صحابی اور رسول کہتے تکلیف عمر کیا ہے سنو، مصیبت یوم موتا، میں غزوہ موتا سنہ ہجری میں جو ہوا تھا اس میں حاضر تھا، مقابلہ کر رہا تھا، اور اس مقابل میں میرا ہاتھ ضائع ہو گیا، میرا دائنا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ حضرت عمر نے سنا فجعل عمر عنده یبکی، حضرت عمر بیٹھ کر رونے لگے ساروں قطار، اور روتے ہوئے کہتے ہیں من یوضئک، جب یہ معاملہ ہے تو تمہیں وضو کون کراتا ہے؟ تمہیں وضو کون کراتا ہے؟ من یغسل راسک وثیابک، کون تمہارے سر کو دھوتا ہے، تمہارے کپڑوں کو دھوتا ہے، کون تمہارا کام کر کے دیتا ہے؟ وہ صحابی رونے لگے، ان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر نے فرمایا جب تمہارا معاملہ یہ ہے تو سنو جو میرا خادم ہے وہ خادم میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرا خادم تمہارے حوالے، وہ تمہارا کام کر کے دے گا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر نے ایک سواری کا انتظام کر دیا، اب جہاں جانا اسی سواری پر جانا۔ اور اس کے بعد عمر فرماتے ہیں جو مناسب لگے، جو ضرورت پڑے مجھ سے بتانا۔ جب صحابہ کرام دسترخوان پر یہ منظر دیکھنے لگے تو سارے صحابہ نے دست دعا کو اٹھا دیا اور کہتے مولا عمر مسلمانوں کا بڑا خیال کرتا ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ سے جزا عطا فرما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کہ آپ نے قیادت کا وہ حق ادا کیا، ایسا حق ادا فرمایا کہ صحابہ بھی آپ کی جو ہے حق ادا کرنے کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور آپ کے لیے جزائے خیر کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور صحابہ ایسے ویسے کی تعریف نہیں کرتے ہیں، جو تعریف کے لائق ہوتا ہے اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تو خالی دیکھتے ہیں ارے اپنا ہے تعریف کرو، اپنا ہے تعریف کرو۔ حضرت عمر فرماتے جو تعریف کر رہا ہے وہ قتل کر رہا ہے۔ تعریف کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے، کیونکہ تعریف کر کے وہ اپنا فائدہ نکالے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت ایسی ملتی ہے، بڑی شاندار روایت ہے، حضرت عمر نے خالی رشتہ داری کا خیال کیا ہے۔ رشتہ داری کا، دیکھو رشتہ داری کا خیال کر کے، اپنی رشتہ داری نہیں۔ ایک صحابی جو صلح حدیبیہ میں حاضر تھے، ان کی شہزادی کا معاملہ درپیش ہوا، ان کے بیٹے بھی صلح حدیبیہ میں حاضر تھے، لیکن ان کے شوہر جب انتقال کر گئے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بیوی کون دیکھ بھال کرے؟ آج تو ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے کہ کوئی بیوہ کی دیکھ بھال کر سکے، کوئی یتیموں کی خیر خواہی کر سکے، کوئی جو ہے ایسے آدمی جو رقاب، جو جیل قید بند کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کی رہائی کا انتظام کر سکے۔ آج ایسا کوئی نظر نہیں آتا، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام تاج الشریعہ کو کھڑا کر دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے کون، تو ہم کہیں گے وہ ہے جن کو قمر غم عثمانی کہا جاتا ہے، محافظین ناموس رسالت، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا۔ آج ان کے گھر والوں کی انتظامات کا معاملہ ہو، چاہے ان کے مقدمات کا معاملہ ہو، یہ تاج الشریعہ کا غلام ہمارا آقا ان کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تو عثمان
زندہ باد، زندہ باد۔ تو یہ دیکھیے بریلی کا فیضانی ہے، ورنہ تو ایسے لوگ بھی قیادت کے دعوے دار رہے جنہوں نے NRC کے مدعے پہ CA کے مدعے پہ اپنی قیادت کو تو بچا لیا اور ان کی قوم برابر میدان میں ہے۔ میرا اشارہ بہت تیز ہے، بہت تیز آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی قیادت کو بچا لیا NRC کا سپورٹ کر کے، CA کا سپورٹ کر کے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کان میں نہیں میدان میں آ کے بولتے ہیں۔ جو غلط ہے غلط ہے، کالا تو کالا ہوتا ہے، چاہے گھر کا ہو چاہے باہر کا ہو۔ غلط قانون ہوتا ہے، چاہے اپنا کرے چاہے پرایا کرے، قانون غلط، کیونکہ ہمارے اسلام نے یہی ذہن دیا۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے اسلام کا یہ فارمولہ ہے، اور اس کی ابھی ایک مثال بھی پیش کریں گے۔ تو ایک مرتبہ حضرت زید بن اسلم، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کے شہزادے، وہ اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بار رات میں حضرت عمر مجھے لے کر ساتھ میں نکل پڑے۔ رات میں ان کے ساتھ چل پڑا، کیا دیکھتا ہوں ایک نوجوان خاتون ہے، اس سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر نے فرمایا رات میں تم اکیلی، کیا وجہ ہے؟ رات میں اکیلی، یاد رکھے آپ، کوئی عورت اکیلی، کوئی مرد اکیلا، اور یہ کوئی سوچے کہ تقوی طہارت کی باتیں کر رہے ہوں، تب بھی فقہاء نے اجازت نہیں دی خلوت میں رہنے کی۔ اندھیرے سناٹے میں، اندھیرے میں کیا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جہاں مرد اکیلا ہوتا ہے اور خاتون وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ غور کرو ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا شاندار معاشرہ بنایا، اور بدگمانی سے بچانے کے لیے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہے۔ شام کا وقت تھا، کچھ لوگوں کو وہاں سے گزر ہوا، ان لوگوں نے حضور کو دیکھا کہ ایک خاتون کے ساتھ، تو ان کے اندر بدگمانی پیدا نہ ہو، اس لیے سرکار نے ان سے سلام کیا۔ سبحان اللہ۔ سلام کرنے کے بعد فرمایا جانے والے سنو سنو، میں کسی اور خاتون کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں، یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچایا اور ذہن دیا ذرا پیارے غور کرو۔ تو آتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ خاتون نوجوان اکیلی ہیں، تو اس خاتون سے کیا بات ہے؟ تو خاتون نے کہا اے امیر المومنین، میرے شوہر انتقال کر گئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے پاس نہ کھیتی ہے اور نہ جانور ہے کہ جس سے دوست کا انتظام ہو، لیکن بچے بڑے صبردار روتے نہیں ہیں۔ زور سے بولو یار، بچے بڑے صبردار روتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں اللہ خیر کرے، تربیت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، تربیت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے روتے بھی ہیں اور پریشان بھی کرتے ہیں اور بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ بچے روتے نہیں ہیں، ان کے پاس کھانے کا نظم ہے نہ پینے کا نظم ہے، بڑے پریشان رہتے ہیں، تو اس خاتون نے برجستہ کہا عمر اگر امیر المومنین آپ نے کھانے کا انتظام نہیں کیا تو یہ بچے حرام کھانے پہ۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ دینا چاہتا ہے، یہ بتاؤ جانور ہر کھانا کھا لیتا ہے نا، لیکن کچھ جانور ہائی فائی ہو تو وہ جانتا ہے کون نقصان کرے گا کون نقصان نہیں کرے گا، لیکن وہ ہر کھا سکتا ہے، ہر چیز کھا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ لیکن حرام اور حلال کی تمیز کر کے کھانا جس کو سکھایا گیا وہ عام نہیں ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کو بتایا گیا کیا تیرے لیے حلال ہے کیا حرام ہے، گوشت وہی ہے، گوشت وہی ہے، بکرے کا ہے کہ خنزیر کا ہے، بکرے کا ہے کہ کتے کا ہے، گوشت وہی ہے۔ یہ کالے کا ہے کس کا ہے، گوشت وہی ہے، لیکن فرق کرنا ہمارا کام ہے کہ کس کو مصطفیٰ نے حلال ٹھہرایا ہے کس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ کہا گوشت ہے، یہ فرق کرنا ہمارا کام۔ آگے بڑھو، وہی گیہوں تو ہے، حلال طریقے سے بھی آ سکتا ہے حرام طریقے سے بھی آ سکتا ہے، وہی نوٹ تو ہے، لائٹ چوری کر کے بھی آ سکتا ہے، بانا تانا بیچ کر کے بھی آ سکتا ہے، حلال طریقے سے بھی آ سکتا ہے۔ یہ تو ہمیں فرق کرنا ہے، حرام اور حلال کی
جو تمیز نہیں کرتا وہ جانور ہے، اور جو حلال حرام کی تمیز کرتا ہے اور حلال کو حلال سمجھ کر کھاتا ہے اور حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، وہی مصطفیٰ کا غلام ہوا کرتا ہے۔ دیکھو جنت اور جہنم کی غذا میں بھی فرق ہے، ابھی اس درس سے قرآن میں بتایا میں، جنت اور جہنم کی غذا میں فرق ہے۔ جہنمی لوگ جانتے کیا کھائیں گے؟ زقوم کا درخت جو آگ سے پیدا ہوتا ہے، ان لوگوں کو وہی کھلایا جائے گا، اسی درخت کو کھائیں گے۔ اندر سے جاتے پیٹ میں کھول، ذرا السر کے بیمار سے پوچھو، ذرا سا نمک تیز ہو جاتا ہے حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ تو آگ کھائے گا، آگ سے پیدا درخت اس سے کھانا ہے۔ اور جب سوچے گا کہ لاؤ ذرا سے بجھا لو، گرماہٹ ختم کر لو، تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ ادھر معاملہ جہنمیوں کا ہے، اور ادھر جو جنتی ہوگا جائے گا تو جو چاہے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے عطا کر دیا جائے گا۔ کہا فرق دنیا میں فرق کرو، آخرت میں فرق ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں فرق نہیں کیا تو آخرت میں گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں فرق کرنا ہمارا کام ہے، اور آخرت میں ہم کو فرق کر کے الگ کر دینا یہ مصطفیٰ کے ذمہ کریم، مصطفیٰ کے ذمہ کرم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتایا۔ حضرت عمر سے کہا اگر آپ کھانے کا انتظام نہیں کریں گے تو حرام کھانے پہ تیار ہے۔ حضرت عمر سے وہ تعارف کرانے لگی کہ میں خفاف ابن ایما غفاری کی بیٹی ہوں، وقت شہیدہ ابو الحدیبیہ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ حاضر تھے۔ صلح حدیبیہ پچھلے وقت بتا چکا، صلح حدیبیہ یہ صلح حدیبیہ اس کو کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ فتح ہے، زور سے بولیے، فتح ہے مبین، فتح ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو فتح مبین کہا ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں حاضر تھے، حضرت عمر وہیں پر کھڑے رہے، تعریف کرنے لگے، ماشاءاللہ، فرماتے مرحبا بنصیب قریب، ارے اللہ کا کرم ہے، خوش آمدید، نسب بڑا پیارا ہے، قریبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑنے کے بعد جاتے کیا ہے، کھوتے میں ایک اونٹ بنا ہوا ہے انہی کا، اس اونٹ کو کھولا اور کھولنے کے بعد گھر لے کر کے گئے، اس کے اوپر 2 گونی غلہ لادا، اور لادنے کے بعد کپڑا رکھا، اور رکھنے کے بعد اس خاتون کے پاس لایا، فرمایا اقتدی۔ حضرت عمر فرماتے 2 گونی غلہ اس اونٹ پر لدا ہوا ہے، تم اسے لے کر کے جا سکتی ہو۔ کہا اگر ختم ہو جائے تب کیا کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا جب ختم ہو جائے تو مصطفیٰ کے خلیفہ عمر کے پاس آ جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں خیال فرمایا۔ لوگوں نے کہا، جانتے جب حضرت عمر نے دیا تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ یا امیر المومنین اکثر طلحہ، آپ نے اس عورت کو زیادہ دے دیا، اس عورت کو زیادہ دے دیا۔ بولنے والے آتے ہیں، ارے بولنے والے تو مصطفیٰ کے پاس بھی آئے آیت کہا تھا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کریے۔ عمر سمجھ گئے کہ یہ اس کا انداز غلط ہے، بات پتہ کی کہہ رہا ہے لیکن انداز غلط ہے، گستاخانہ انداز ہوتے اور اس کا۔ کہا عمر نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں گردن مار دیتا ہوں اس کے۔ آقا نے فرمایا نہیں رہنے دو، انداز گستاخانہ رکھنے والے اس کے بہت سارے ساتھی آئیں گے ابھی، جن کا انداز گستاخانہ ہوگا، جن کا تیور گستاخانہ ہوگا، جو یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ مزار پہ مسلمان جاتا ہے عبادت کے لیے جاتا ہے کہ زیارت کے لیے جاتا ہے، جو یہ نہیں سمجھ سکیں گے مسلمان جو سلام پڑھتا ہے کیوں پڑھتا ہے، جو یہ نہیں سمجھ سکیں گے مسلمان جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے۔ ارے مسلمانوں پہ آفت اسی لیے آ رہی ہے کہ مسلمان حلال کو حلال نہیں سمجھتا، حرام کو حرام نہیں سمجھتا، جو حلال ہے اسے بھی حرام ٹھہرا رہا ہے۔ ارے حرام چھوڑو، شرک کے درجے میں پہنچا رہا، اس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں۔ جو آیتیں نازل ہوئی مشرکین کے معبودان باطلہ کے بارے میں اٹھا کر اللہ کے ولی میں فٹ کر دیا، اللہ خیر کرے۔ بہرحال تو لوگوں نے کہا عمر آپ نے زیادہ دے دیا، عمر آپ نے زیادہ دے دیا۔ تو حضرت عمر کیا فرماتے، تیری والدہ تیرے اوپر ہوئے، واللہ انی لأرى ابا هذه واخاها قد عاصر حسن الزمانہ۔ حضرت عمر فرماتے تیری ماں تیرے اوپر ہوئے، بخدا میں دیکھ رہا اس کا بھائی اور اس کے والد موجود ہیں، اور ان کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ میں تو خالی ان کا خیال کر رہا ہوں، ان کے خیال کے پیش نظر اس کو دے رہا ہوں۔ قائد ایسا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے قائد۔ اسی لیے تو میرا امام مچل کر کے گنگنا کے کہتا ہے، جانو دل تیرے
قدم پر وارے، جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے۔ تو یا آقا علیہ السلام کہ غلاموں کا انداز ہوتا ہے۔ اب ایک بات اور، قائد وہ ہوتا ہے جو احکام شریعت سب کے اوپر نافذ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سیٹھ آ گیا تو مسئلہ بدل گیا، سیٹھ آ گیا تو اس کی بندش گھر میں، غریب آ جائے تو اس کی بندش جو ہے درخت پر۔ سمجھ میں آیا؟ قائد وہ نہیں ہوتا کہ عید کی نماز پڑھے تو سیٹوں کے پاس جائے عیدی وصولنے کے لیے اور اس کو غریبوں سے ملنے کا موقع نہ ہو۔ ایسا قائد نہیں ہوتا ہے۔ قائد وہ ہوتا ہے امیر تو امیر، غریب تو غریب، جو آیا سب مصطفیٰ کے غلام کی بارگاہ میں آیا ہے، مصطفیٰ کے نائب کی بارگاہ میں آیا ہے، امت کے قائد کے پاس آیا ہے، سب برابر، سب کو برابر نظروں سے دیکھا گیا۔ میرا اشارہ بھی بہت تیز رہتا ہے، شاید سمجھ گئے ہوں، ایک بار درود شریف پڑھے تو سناؤں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو قائد وہ ہوتا ہے جو احکام شریعہ سب پر نافذ کرتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں خالی حضرت عمر کی۔ اپنے بیٹے کو کوئی آج تک پھانسی پہ لٹکا سکا؟ اپنے بیٹے کو اپنے سامنے کوئی کوڑا لگوا سکا؟ لیکن سزا کے طور پر جس نے لگوایا ہے وہ عمر کی ذات ہے۔ اور ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ ازالۃ الخفان خلافت الخلفاء، چوتھے حصے کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر بہت چاہتے تھے۔ حضرت عمر بہت چاہتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اتنا چاہتے تھے کہ بزرگ صحابہ سے بھی ان کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، بزرگ صحابہ سے بھی زیادہ ان کو اہمیت دیتے تھے۔ تو ایک بار بزرگ صحابہ نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، آپ عبداللہ ابن عباس کو اتنی اہمیت دیتے ہو جبکہ عمر کم ہے، ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے، آپ ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اہمیت عبداللہ ابن عباس کو دیتے ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے آج فیصلہ ہو جائے۔ زور سے بول دو یار، آج فیصلہ ہو جائے، میں اہمیت کیوں دیتا ہوں؟ دیکھو اہمیت کس کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے جتنے صحابہ موجود تھے بزرگ، عمر دراز، سب کو بٹھا دیا، سب بیٹھ گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو الگ کر دیا۔ یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے کزین ہے، چچازاد بھائی ہیں، ان کے لیے حضور نے دعا کی تھی اللہ ان کو قرآن اور کتاب کی سمجھ عطا فرما، انہی کے لیے دعا کی تھی۔ تو ایک طرف یہ اکیلے، سب بزرگ صحابہ ایک طرف۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورہ مقدس میں تم کیا سمجھتے ہو؟ سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کے بزرگ نے کہا، ہم نے اس میں یہ سمجھا کہ اسلام غالب آ گیا، اسلام پروان چڑھ گیا، لوگ اب دھیرے دھیرے جماعت پر جماعت، گروہ در گروہ اسلام میں آئیں گے، تو ہم کو پاکی بولنا چاہیے، ہم کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا چاہیے۔ سارے صحابہ نے وضاحت کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا تم لوگوں نے جو کہا سب نے سن لیا۔ اس کے بعد کہا عبداللہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو؟ بولو سبحان اللہ۔ عمر کم ہے لیکن علم کتنا ہے، اور علم کیوں اتنا نہ ہو؟ کیونکہ مصطفیٰ نے کہا اللہ عبداللہ کی کتاب کا علم عطا فرما، عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، حضور نے دعا فرمائی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس میں یہ سمجھا کہ اس میں حضور کو پردہ فرمانے کی خبر دی گئی ہے، حالانکہ کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس میں معلوم ہو رہا کہ حضور کو پردہ فرمانے کی خبر۔ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ کو انجام نہیں معلوم، ارے نادان تجھے تیرا انجام نہیں معلوم، ورنہ میرے مصطفیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا، ارے جو قبر میں آئے گا وہ بھی میرا جلوہ دیکھ کے خوشحال ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے تو اس کا انجام بتا دیا پیارے، اور آخرت میں مصطفیٰ نے آخرت میں بھی اپنا انجام بتا دیا۔ آقا نے فرمایا سب پریشان ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، تب ایسی صورت سے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں سر جھکائیں گے۔ مصطفیٰ نے انجام بتا دیا، تو کیا جانے؟ آقا نے فرمایا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ہر اگلے
پچھلے میرے جھنڈے میں آ کر میری تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہاں پر تو سب تعریف کریں گے, سب کریں گے, سب کریں گے تعریف. ادھر والے میں ادھر والے بھی کریں گے, سب کریں گے تعریف. اسی لیے آلات فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو ماننا مجبوراً ہے, مجبوراً ہے, اور یہاں پر ماننا مجبوراً نہیں ہے, مسروراً ہے نا. اسی لیے آقا علیہ السلام ہر کوئی حق نے اپنا انجام بتا دیا, اپنا انجام بتا دیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمانے کی خبر دی گئی. عبداللہ ابن عباس نے جیسے ہی کہا تو حضور نے کہا, تو عمر نے فرمایا آپ لوگوں نے کہا میں نے سنا, عبداللہ ابن عباس نے کہا وہ بھی سنا, اور عمر وہ ہے کہ مشورہ دے تو قرآن نازل ہو جاتا ہے. ایک موقع نہیں کیا موقع ہوا. عبداللہ عمر نے کہا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنائیے سرکار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمر تمہاری بات قبول, واتخذ من مقام ابراہیم مصلی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سرکار گھر کی خواتین کو پردے کا حکم دے. اللہ نے حکم نازل فرما دیا. تقریباً 26 یا 27 مقام ایسے ہیں, عمر نے جو مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے اسی مشورے سے قرآن نازل فرما دیا. تو اب عمر ایسی زبردست شخصیت, اور رب کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا ہے حق عمر کی زبان پر. تو عمر نے فرمایا دیکھا عبداللہ ابن عباس کی میں کیوں تعریف کرتا ہوں, کیوں قدر کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ کہتے ہیں اس میں تعریف ہے اسلام کی اور توبہ استغفار کی تعلیم ہے, لیکن جو عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں وہی رائے عمر بن خطاب کی ہے, وہی رائے عمر بن خطاب کی ہے. تو آتے عمر نے بتا دیا بزرگ ہونے سے کمال کوئی نہیں رکھتا, بوڑھا ہونے سے عمر دراز ہونے سے کوئی کمال نہیں رکھتا ہے. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ کمال والا ہوا کرتا ہے, وہ کمال والا ہوتا ہے. ارے تو دنیا کے دین کا علم ہے, یہاں تو دنیا کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ کمال والا ہوتا, وہ کمال والا ہوتا. تو آتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس. ایک بار ذکر کرنے لگے, ذکر ہونے لگا صحابہ کا, ذکر نکل پڑا حضرت عمر کا. جیسے ہی حضرت عمر کا نام آیا عبداللہ ابن عباس پھوٹ کر رونے لگے, ساروں قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے, کہا عمر وہ ہیں جنہوں نے شریعت کے حکام کو سب پر نافذ کیا, عمر وہ ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کے اوپر بھی شریعت کا حکم نافذ فرمایا. کہا کیا معاملہ ہوا تھا, کہا کہ عمر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابو شحمہ تھا. اب تفصیل ذرا سنیں. کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا تفصیل ہے ذرا بتائیں, تو آپ نے فرمایا ایک دن ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے. کون سی مسجد, مسجد نبوی میں. چھٹی ہوتی ہے تو لوگ کہاں بیٹھتے ہیں, ہوٹلوں پہ. چھٹی ہوتی ہے تو لوگ ہل اسٹیشن پہ بیٹھتے ہیں, چھٹی ہوتی ہے تو لوگ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں. لیکن صحابہ کو اگر فرصت کا موقع ہے تو ادھر ادھر نہیں بیٹھتے بلکہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہوگی. مسجد نبوی جس میں ایک نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ 50,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے, 50,000 کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو کہا سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے. ایک خاتون آ گئی, نوجوان خاتون تھی, اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین. حضرت عمر نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ, الکی حاجت, کیا تجھے کوئی ضرورت ہے. اس خاتون نے کہا ہاں, خود ولدک ھذا منی, آپ یہ اپنے بیٹے کو لے لو. گود میں لے کے آئے بچہ اور کہا کہ اپنے بیٹے کو لے لو. حضرت عمر نے فرمایا انی لا اعرفک, میں تجھے تو جانتا نہیں, یہ بیٹا کہاں سے آ گیا, یہ کہاں سے بیٹا آیا. فبکت الجاریہ, وہ لڑکی رونے لگی, خوب رونے لگی اور روتے ہوئے کہتے ہیں امیر المومنین اگر یہ آپ کا لڑکا نہیں, آپ کی پشت سے نہیں ہے تو یہ آپ کے لڑکے کا لڑکا ہوگا, آپ کا پوتا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا ایو اولادی, میرے کون سے لڑکے کا لڑکا ہے یہ. تو انہوں نے اس خاتون نے کہا ابو شحمہ. کیا نام تھا, ابو شحمہ. ابو, زور سے بولو تو ابھی ان کی فضیلت بھی معلوم پڑے گی. اللہ نے کیسی توبہ قبول فرمائی ہے ان کی, سبحان اللہ. تو ابو شحمہ, حضرت عمر نے فرمایا بحلال ام حرام, حلال ہے یا حرام ہے بچہ.
تو اس خاتون نے کہا من قبلی بحلال من جہتی بحرام، میری طرف سے حلال ہے، ان کی طرف سے حرام ہے، میری طرف سے حلال، ان کی طرف سے حرام۔ یہاں پہ یاد رکھیں آپ، شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کو پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، یہ اسلامی قانون ہے۔ اور اگر کمارا کوئی ایسی خطا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے بدن سے کپڑے اتار کر، یہ اسلامی قانون ہے۔ اگر اس قانون کو نافذ کر دیا جائے، اس قانون کو اگر ایکٹ کی شکل دے دیا جائے، دستور میں شامل کر لیا جائے، شاید ہندوستان، شاید کیا بلکہ یقین محکم کے ساتھ میں کہتا ہوں ہندوستان سے بدکاریوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ریپ کے واردات بھی ختم ہو جائے گا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ تو اس خاتون نے کہا میری طرف سے حلال، ان کی طرف سے کیا ہے؟ حرام۔ تو شادی شدہ لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ زور سے بولیے، کیا؟ زور سے بولیے، کب تک؟ جب تک جان نہ نکل جائے، مارتے رہو پتھر، مارتے رہو۔ کوئی کہے گا یار یہ تو بہت ڈینجر چیز ہے، ارے بابا دنیا کی سزا ہے، دنیا میں برداشت کر لو، آخرت کی نہیں برداشت کر پاؤ گے۔ اور جو کوارا ہو تو اس کے اوپر زور سے بولیے کتنے؟ 100 کوڑے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ کہا میری طرف سے حلال، اس کے ان کی طرف سے حرام۔ حضرت عمر نے فرمایا کیسے ہوگا؟ اتق اللہ ولا تقولی الا حقا، سب لوگ موجود ہیں، اللہ سے ڈر، اے خاتون صحیح صحیح بتا معاملہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا اے امیر المومنین، کچھ دنوں پہلے میں ایک راستے سے گزر رہی تھی اور وہ راستہ قبیلہ بنو نجار کا جو باغ ہے اس باغ کے پاس پڑتا ہے، میں اس راستے سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے لڑکے ابو شامہ نشے میں چور جھومتے ہوئے میرے پاس آ گئے، اور انہوں نے نشہ جو کیا تھا، جو شراب پی تھی، وہ شراب نسیکہ یہودی کے پاس پی تھی۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ نشہ یا جو بھی معاملہ ہے بدکاریوں کا، یہ یہودیوں کی طرف سے مسلمانوں کو برباد کرنے کا پلان ہے۔ مسلمان شراب پینے کے لیے تیار ہے۔ ذرا تصور کرو، وہ لوگ بھی ایمان رکھتے تھے جو مدینہ طیبہ کی گلی میں رہتے تھے، جب شراب حرام ہوئی تھے تو اللہ کا منادی پکار رہا تھا، شراب حرام کر دی گئی ہے۔ لوگوں کی زبانوں پہ شراب تھے، لوگوں کے منہ کے اندر شراب، لیکن جیسے ہی اللہ کی پکار آئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا، ان لوگوں نے کلی کر کے پھینک دیا اور دنیا کو بتا دیا ہم مسلمان وہ ہیں جو اسی کو حلال سمجھتے ہیں جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا ہے، ہم اس کو حرام تصور کرتے ہیں جس کو مصطفیٰ اور اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں شراب بہی تھی، کیا بہی تھی؟ زور سے بولے کون؟ شراب۔ اور ایک بات اور یاد رکھے، کچھ لوگ شراب پیتے تھے لیکن ابو بکر، جن کا وقت بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، ابو بکر صدیق یہ کہ ایمان لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ شراب بھی حرام ہوئی تو حضرت عمر کی دعا سے 3 بار دعا کی، 3 بار۔ پہلی بار منع کیا گیا شراب پی کر کے نماز کے قریب مت جاؤ، پھر منع کیا گیا کہ شراب بری چیز ہے، پھر عمر نہیں مانے کا، اللہ ایک دم واضح حکم نازل فرما، تب بتایا گیا شراب حرام ہے۔ یہ حضرت عمر کی رائے پر قرآن نازل ہوا۔ تو نشے میں چور اور یہ نسیکہ یہودی کے پاس آپ کے بیٹے نے شراب پی رکھی تھی، اور آیا میرے پاس، مجھے پکڑ کر باغ میں کھینچ کر کے لے کے گیا، اور لے جانے کے بعد نالا منی ما ینال الرجل من المرأة، میری طرف سے اس کو وہی ملا جو ایک مرد کو ایک عورت کی طرف سے ملتا ہے۔ کتنا زبردست کنایا، میری طرف سے اس کو وہی ملا جو ایک مرد کو عورت کی طرف سے ملتا ہے۔ میں نے اس معاملے کو چھپایا اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، لیکن کیسے چھپاتی ہے؟ حتی حسست بالولادہ، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہوا کہ بچے کی ولادت ہونے والی ہے، بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب مجھے اس کا احساس ہوا میں گھبرا گئی، گھبراہٹ کے عالم میں فلاں مقام پر گئی، اور جانے کے بعد اس بچے کو جنم دیا، اور ارادہ یہ ہوا کہ اس بچے کو وہیں پر قتل کر ڈالو، مار ڈالو۔ لیکن پھر میں شرمندہ ہوں، کیسا بھی ہے تو میرا بیٹا ہے، تو میرا بیٹا، اس لیے میں نے اس کو نہیں مارا۔ فَحْكُمْ بِحُكْمِ اللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اے امیر المومنین، آپ کے بیٹے نے ایسا کیا تو آپ میرے اور اپنے بیٹے کے درمیان اللہ کا حکم نافذ فرمائے۔ اللہ کا کیا حکم ہے نافذ فرما دے۔ لوگ تو یہاں اگر اپنے پکڑے جائیں تو بات کہہ رہے انسان غلطی کا مجسمہ ہے، غلطی ہو گئی چھوڑو، یہ حال ہوتا ہے ہمارا۔ مسجدوں میں پکڑے جائیں، مدرسوں میں پکڑے جائیں، توڑیاں کر لی جاتی ہیں،
ارے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تمہاری وجہ سے مسلمان بدنام ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے اسلام کی تعلیم بدنام ہو رہی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اس نے کہا کہ فیصلہ کر دیں۔ یہ حال ہے ہمارا کہ آج ہم لوگ برائی کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں، یہاں تو لوگ برائی کرنے کے بعد سینہ تان کر کے چلتے ہیں، جبکہ عام آدمی کو بھی حکم دیا گیا کہ تھوڑا جو کر چل، خالی ایک جگہ اکڑنا ہے، کہاں اکڑ کر چلنا، ہر جگہ تو حرام ہے، کہاں پہ اکڑے؟ کم آ گئے مدینے سے مکہ صحابہ حج کرنے کے لیے، دبلے دبلے صحابہ کرام، ایک دم نحیف و ناتواں صحابہ کرام، تو مکہ کے باشندوں نے کہا یہ 7 چکر لگائیں گے طواف میں تو تھک جائیں گے، گر جائیں گے، میرے مصطفیٰ نے بتا دو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بتا دو کہ آدمی جسم سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، روحانیت سے مضبوط ہوا کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا رمل کرو، اکڑ کر کے چلو، صحابہ کرام اکڑ کے چل رہے ہیں، اکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کہا حلال وہ ہے حلال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت عمر سے کہا کہ آپ میرے درمیان ان کے درمیان حکم نافذ فرمائیں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً ایک پکارنے والے کو بلایا، ادھر آؤ، آواز لگاؤ، لوگ مسجد کی طرف جلدی سے آ جائیں، سارے لوگ مسجد میں آ جائیں۔ سارا حکم تو مسجد میں ہوتا ہے، سارے فیصلے مسجد سے ہوتے تھے، یہی مسلمانوں کا سپریم کورٹ ہوا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کو اتنا پامال کر دیا، اتنا پامال کر دیا کہ نہ امام کی اہمیت ہے، نہ مؤذن کی اہمیت ہے، نہ نمازی کی اہمیت ہے، نہ کسی ذمہ دار کی اہمیت ہے، کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آتا ہے نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے دارالقضا کی حیثیت رکھتی تھی مسجد۔ فرمایا کہ سب کو مسجد کی طرف دعوت دے دو۔ پکارنے والے نے پکارا، سب لوگ دوڑ کر کے مسجد میں آ گئے۔ حضرت عمر ڈائریکٹ اپنے گھر میں، جلال، اور عمر کا جلال اللہ اللہ، حضرت عمر جلال میں گھر میں جلدی جانے لگے۔ راستے میں عبداللہ ابن عباس ملے، کہا بیٹا میرے ساتھ جلدی آؤ، جلدی آؤ۔ علم کی وجہ سے عبداللہ ابن عباس کو سینے پہ ایک دم لگا کے رکھا، حضور کے بھتیجے، حضور کے چچا صاحب بھائی کو سینے سے لگا کے رکھا، فرمایا جلدی آؤ۔ گھر میں گئے، جانے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، آپ کی اہلیہ محترمہ نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا ابو شامہ ہے؟ آپ کے اہلیہ نے کہا ہاں ہے، دسترخوان پر بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا، دسترخوان پر بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر بیٹھ گئے اور کیا فرماتے، قُلْ يَا بُنَيَّ فَيُوشِكُ أَن يَكُونَ آخَرَ زَادِكَ مِنَ الدُّنْيَا، بیٹا جلدی کھاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ آخری کھانا ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ آخری کھانا ہو دنیا کا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں حضرت عمر کا جب فرمان آیا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْغُلَامَ وَقَدْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَارْتَعَدَ وَسَقَطَتِ اللُّقْمَةُ بِيَدِهِ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی فرمایا، لڑکے کا چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا، پورے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی، ہاتھ میں جو کھانے کا لقمہ تھا وہ بھی گر گیا۔ اتنی دہشت میں کہ عمر نے کہا ہے آخری لقمہ ہے۔ دہشت کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے پوچھتے ہیں، اے بیٹے یہ بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ تو ابو شامہ نے کہا انت ابی و امیر المومنین، آپ میرے والد بھی ہیں اور امیر المومنین بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کیا میری پیروی کا حق تم پر ہے؟ کہا 2 طریقے سے ہے، پہلا اس لیے کہ آپ میرے والد ہیں اس لیے مجھے آپ کی پیروی کرنی ہے، دوسری اس وجہ سے کہ آپ امیر المومنین ہیں مجھے آپ کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا بحق نبی کے کا و بحق ابی کا حل کنت غیفا لنصیحۃ الیہودی۔ حضرت عمر نے فرمایا تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے والد کا واسطہ، یہ بتا کیا تو نصیحہ یہودی کا مہمان بنا تھا اور وہاں پر تم نے شراب پی تھی، نشے میں چور ہو گیا تھا؟ آج مسلمان شراب بڑے شوق سے پی رہا ہے، سمجھتا بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ ارے شراب پینا پیشاب پینا اس میں کیا فرق ہے یار؟ بڑا شوق ہے شراب پینے کا، 60 سالہ زندگی میں مت پیو، جنت میں جائیں گے تو شراب طہور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔
اس کے بارے میں ذرا سوچ لو. یہاں کی شراب اس میں بدبو بھی ہے, یہاں کے شراب میں نشہ بھی ہے, یہاں کے شراب میں بہت ساری برائیاں بھی ہیں, یہاں کے شراب میں برائیوں کو جو ہے اس کو ماں کہا گیا ہے. لیکن جو جنت میں شراب اللہ عطا فرمائے گا ایسی شراب ہوگی کہ آدمی پی کر کے ایک دم مست ہو جائے گا. نہ نشہ ہے, نہ بدبو ہے, نہ گناہ ہے, بلکہ پینے میں مزہ ہی مزہ ہے. اور وہاں کنٹینیو کافی جب تک چاہو تب تک پیو. یہاں تو خرید کر پینے پڑیں گے. آپ خریدیں گے پیسہ جائے گا, پیئیں گے کمائیں گے نہیں, بچے پریشان ہوں گے, بیوی الگ پریشان ہوگی, آپ بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے, آپ کا معاملہ الگ ہوگا. ذرا تصور کرو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے جو عذاب آیا ہے کاروبار کا اسی وجہ سے, ذرا اس کو بھی تصور کر لینا. بہر کیا تو حضرت عمر نے کہا سچ تو انہوں نے کہا لقد کان ذالک قد تبت. ابا حضور میں نے توبہ کر لی تھی, میں گیا تھا نسیکا یہودی کے پاس, میں نے شراب بھی پی تھی لیکن میں نے توبہ کر لی. تو کہا بیٹا آگے کی بات. اس کے بعد کیا کہتے ہیں رأس مال المؤمن توبہ, مسلمانوں کی اصل پوجی توبہ ہے, میں نے توبہ کر لی تھی. تو فرمایا بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, یہ بتا تو کیا قبیلہ بنو نجار کے باغ میں گیا تھا, وہاں پر ایک خاتون کو تو نے دیکھا تھا, تو نے اس سے بدکاری کی تھی. جیسے ہی حضرت عمر نے اتنا کہا فسکتا وبکا, لقاب کا خاموش ہو گیا, رونے لگا, احساس بہنے لگے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کوئی عرض نہیں, بول سچ سچ, فإن اللہ یحب الصادقین, تو سچ بول, اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند فرماتا ہے. بول بیٹا سچ بول, کیا معاملہ ہے میرے سامنے رکھ. حضرت عمر نے جب ایسا کہا تو آپ کے بیٹے ابو شامہ نے کہا ابا حضور مجھ سے غلطی ہوئی, میں شرمندہ ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. حضرت عمر نے جیسے ہی سنا دسترخوان پر بیٹھے تھے فوراً پکڑ لیا گریبان اور کھینچتے ہوئے مسجد کی طرف لائے, دسترخوان پہ کھینچ لیا. یہ ہوتے ہیں قائم کہ شریعت کا معاملہ آ جائے تو اپنا ہو چاہے پرایا, سب کو ایک کسوٹی سے دیکھا جاتا ہے, سب کو ایک ترازو پہ تولا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان پکڑا, کھینچتے ہوئے لے کر کے آئے. وہ بار بار کہہ رہے تھے ابا حضور مجھے شرمندہ مت کریے, آپ گھر کے اندر تلوار اٹھائیے, میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیے, گھر کے اندر کر ڈالیے. لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا ہے وَلَا يَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, جب بدکار لوگوں کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پر موجود رہے, تو مسلمانوں کی جماعت کے سامنے تجھے سزا دی جائے گی. جب اتنا کہا حضرت عمر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لائے, لانے کے بعد اس عورت سے کہا کہ کیا تم نے سچ کہا؟ اس نے کہا سچ ہے. اقرار کر لیا ابو شامہ نے. جیسے اقرار کیا تو حضرت عمر نے اپنے ایک خادم اور غلام جس کا نام افلاح تھا فرمایا بدن سے کپڑے اتارو, ابو شامہ کے کوڑے اٹھاؤ, لگاؤ کوڑے. افلاح رونے لگا اور روتے ہوئے افلاح نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تیرا امیر نہیں ہوں, کیا میں اللہ کے رسول کا خلیفہ نہیں ہوں, کیا میری پیروی اللہ کے رسول کی پیروی نہیں ہے؟ اے افلاح اٹھا کوڑا, نکال بدن سے کپڑا, لگا کوڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ میری پیروی اللہ کے رسول کی پیروی ہے, افلاح نے کوڑا اٹھایا, بدن سے کپڑا اتارا اور کوڑے مارنا شروع کر دیے. کوڑا مارتے رہے, مارتے رہے. بات تفصیلی واقعہ ہے, مختصر یہ کہ جب بھی کوڑا پڑتا تو ابو شامہ کہتے ابا حضور کرم کیجئے, ابا حضور بچا لیجئے. حضرت عمر یہی فرماتے بیٹا اب تو تجھے عذاب نار سے اللہ بچائے گا. ارے زور سے بولو یار, عذاب نار سے تجھے اللہ بچائے گا بیٹا, اب تو تیرے اوپر اللہ رحم فرمائے گا. حضرت عمر کوڑے لگواتے رہے, 70 کوڑے لگے. 70 کوڑے لگنے کے بعد اب وہ کہتا ہے ابا حضور مجھے پیاس لگی ہے, میرے پینے کا انتظام فرما دو. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا تو یہ سزا برداشت کر, تجھے محمد عربی اپنے ہاتھوں سے جام عطا فرمائیں گے. بیٹا صبر کر, سزا برداشت کر, یہ ہے سزا. ذرا دیکھو یہ ہے سزا. یہاں تو ایسے ان معاملات میں سزا ہوتی ہے, لیکن جو قوم کے لیے سزا جھیلتا ہے, جو آقا کی عظمت کے لیے سزا جھیلتا ہے, جو مصطفیٰ کی عظمت کے لیے سزا جھیلتا ہے, ارے پیارے وہ سزا نہیں ہوتی ہے, وہ رب کی بارگاہ سے عطا ہوتی ہے. جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے.
ہر آدمی کو نصیب نہیں، جس سے اللہ چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے، اس سے کام لیتا ہے۔ لگ گئے 70 10 کوڑے لگے 80۔ جب 80 کوڑے لگے تو لگنے کے بعد آپ کے بیٹے نے کہا ابا حضور السلام علیکم، یا ابتی السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، اے یا بنیا، اپنے بیٹے کو تسلی دی۔ اس کے بعد چلتا رہا معاملہ۔ چنانچہ اس کے بعد جب 80 کوڑے لگے تو حضرت عمر فرماتے اپنے بیٹے سے ان رأیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقراه منی السلام وقل له خلفت عمر یقرأ القرآن ویقیم الحدود۔ آپ نے فرمایا 80 کوڑے لگنے کے بعد اے بیٹا اگر تو حضور کو دیکھنا تو میرا سلام کہنا۔ زور سے بولے یار، کس کو دیکھنا؟ زور سے بولو، زور سے۔ ارے بابا حضور کو دیکھنا، کہاں دیکھنا؟ کہاں وہاں دیکھنا جہاں دیکھنے کے بارے میں میرا امام کہتا ہے۔ ارے جان دو وعدہ دیدار پر، ارے نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جس کے بارے میں مرشد نے فرمائے آپ کی اطلاعات کو دیکھا جانبی، ارے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ تو کہا اگر دیکھنا تو میرا سلام کا۔ یہ عقیدہ تو عمر کا بھی رہا، سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ کس کا رہا؟ اچھا یہ عقیدہ شیطانی ہے یا صحابہ والا ہے؟ زور سے بولو، صحابہ والا۔ صحابہ کا عقیدہ عمر اگر بول دے تو حق بول دے، عمر بولے تو شیطان بھاگے۔ تو عمر نے کہا اگر دیکھنا تو میرا سلام کہنا، اور مصطفیٰ کو سلام کہلوانا یہ غلاموں کا انداز ہوتا ہے۔ کہا بیٹا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ آپ نے جس کو خلیفہ بنایا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ پہلی چیز سنو، قرآن پڑھتا ہے۔ کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا؟ قرآن خانی ہوتی ہے تو پڑھتے، ورنہ اٹھا کے رکھ دیا طاقوں میں۔ قرآن لا کے رکھنا کمال نہیں، قرآن کا پڑھنا کمال ہے۔ کچھ نہیں آتا تو قل اللہ پڑھو، الحمد پڑھو یار، قرآن کی تلاوت تو کرو۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے ایسے وہ خلیفہ بنایا جو قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی حدیں قائم کرتا ہے۔ بس آخری بات۔ پھر کہا غلام مارنا شروع کر دیا۔ ابو شہمہ کی آواز دھیرے دھیرے پست ہونے لگی، بدن کمزور ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا اے عمر دیکھو کہ آپ باقی کچھ باقی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر زیادہ تکلیف ہو رہی، عمر آپ کا بیٹا ہے، عمر آپ کا بیٹا ہے، ہم سفارش کرتے ہیں کہ دوسرے وقت سزا دے دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا کما لم یؤخر معصیہ ولا تؤخر عقوبہ، ارے جب گناہ میں یہ تاخیر نہیں کیا تو میں سزا دینے میں کیوں تاخیر کروں؟ میں سزا دینے میں کیوں تاخیر کروں؟ لگا کوڑے۔ جب کوڑے لگنے لگے 90 تک بچہ ہوش میں، لیکن اس کے بعد غنودگی طاری ہوئی، سکرات کا عالم آیا۔ ایک بتانے والا آپ کی والدہ کے پاس، ابو شہمہ کی والدہ حضرت عمر کی زوجہ کے پاس پہنچا۔ چنانچہ آپ کی زوجہ محترمہ روتی ہوئی آیا، آنے کے بعد کہتی ہے عمر میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جتنے کوڑے بچے ہیں ہر کوڑے کے بدلے میں مدینہ سے میں مکہ جا کر پیدل حج کروں گی، اور ہر کوڑے کے بدلے میں صدقہ دوں گی درہم و دینار کے۔ حضرت عمر نے فرمایا حج اپنی جگہ ہے، صدقہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو گناہ کرتا ہے اس کی یہی سزا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہی سزا ہے۔ آپ کی زوجہ ایک دم مایوس ہو گئی، آنکھ سے آنسو جاری ہے، 100 کوڑے پڑتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جب ان کی روح نکل جاتی ہے حضرت عمر چلاتے اور روتے ہوئے کہتے ہیں ما عصى اللہ عنک الخطایا، اللہ نے بیٹے تیرے گناہ کو معاف فرما دیا ہے، تیرے گناہ کو مٹا دیا۔ اس نے سر کو اپنے گود میں رکھ لیا، لینے کے بعد کہا اور روتے ہوئے بے ابی من قتل الحق، بے ابی من مات عن قضاء الحد، بے ابی من لم يرحمه ابوه واقاربه۔ چنانچہ عمر نے فرمایا اس کے باپ کی قسم جس نے سزا دینے میں جو ہے کسی کی رعایت نہیں کی ہے۔ حضرت عمر کہتے رہے، لوگ دیکھتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملے فرما رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مدینے میں کبھی اس سے بڑا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سزا کے طور پر اس طریقے سے جو ہے اطاعت کا شکار بنایا ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب 40 دن گزر گئے، 40 دن گزرنے کے بعد حضرت حذیفۃ الیمان سوئے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جلوہ گر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، اور حضور کے ساتھ ابو شہمہ بھی موجود ہے۔ اور زور سے بول رہے یار، دنیا میں سزا جھیلتا ہے جو
جو شرعی سزا جھیلتا ہے آخرت میں مصطفیٰ کا قرب اسے ملتا ہے. آقا کے ساتھ موجود ہے، بدن پر ہر لباس ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اے عمر اللہ کے حکم پر اسی طرح عمل کرتے رہو، اللہ کے حکم پر اسی طرح عمل کرتے رہو. اس کے بعد حذیفۃ الیمان کہتے ہیں پھر ان کے بیٹے ابو شہمہ نے کہا اے حذیفۃ الیمان اقرر ابی منی السلام، میرے ابا کے پاس جانا تو میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا ابا حضور آپ نے تو سزا دی تھی لیکن یہ سزا ایسی ہے کہ جیسے آپ نے مجھے پاک کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیا. یہ ہے کامیاب قائد کا ایک مثالی نمونہ کہ شریعت کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے میرا امام بریلی کا تاجدار کہتا ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء برکت انشاءاللہ سلسلہ رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ رب القسم واتوب الیہ اشهد ان لا الہ الا واشهد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند سوالات آیا تو چھٹی ہے نا، اگر سوال کے جواب دیے جائے درود شریف زور سے پڑھ لو. پہلا سوال ہے اسماعیل دہلوی کون ہے اور اس کے کیا قائد اخبار اس کی بہت تعریف کی جا رہی ہے. واہ بھائی واہ، اخبار میں اس کی بڑی ارے باپ رے باپ، کس کی تعریف کی جا رہی ہے؟ کس کی؟ ارے جس نے مسلمانوں کو بیچ کھایا. وہ لوگ کیسے بیچ کھایا؟ ساری دنیا انگریز سے مقابلہ کر رہی تھی، پٹھانوں سے مقابلہ کر رہا تھا. اب پٹھانوں نے وہیں پہ دھر دیا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ اسماعیل دہلوی، اس کی کتاب تقویۃ الایمان ہمارے پاس آؤ اور وہ لوگ جو اخبار میں لکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائے تو آج سمجھ لیں یار. سمجھ رہے کہ نہیں؟ علامہ فضل خیر آبادی نے جس کو کہا تھا اسلام سے خارج ہے. کس نے کہا تھا؟ زور سے بولیے آپ. ہاں، علامہ فضل خیر آبادی نے تحقیق الفتویٰ فی ابطال التغویٰ فتویٰ موجود ہے، کہا کہ اسلام سے نکلا ہوا ہے. ارے جس کو علامہ فضل خیر آبادی نے کہا اسلام سے نکلا ہوا تم داخل کر رہے، اس کا مطلب وہ انگریز کے مخالف، وہ انگریز کا سپورٹر، تم کس کے وجہ سے کلیئر ہو گیا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بہرحال تو اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں اس نے کئی گستاخیاں کی. سب سے بڑی گستاخی صفحہ 100 پر جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے دارالقلم کا، اس کے اندر ہے کیا؟ اس نے حضور کے بارے میں لکھا کہ یعنی میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. بولو معاذ اللہ، بولو یعنی میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. ان کی طرف کا مناظر بولتا ہے مٹی سے ملنا، مٹی میں ملنا دونوں ایک ہی تو ہے. ارے گھامڑوں سے اور میں فرق نہیں معلوم ہے؟ اس میں علامہ ارشد القادری کا ایک واقعہ نے بتایا تھا نا. ہاں بتایا تھا نا کہ فجر کی نماز پڑھی میں نے، ہاتھ میں چھڑی لے لی، لینے کے بعد گھوم رہا تھا، تیری بچی ملی، لینے کے بعد میں نے اس کو چھڑی دے دی، آگے بڑھ گیا. اب واپس آیا، آنے کے بعد چھڑی جائے، بتاؤ اس میں یا اس سے فرق سمجھ آیا؟ چھڑی اس سے یا اس میں کہاں غائب ہوئی؟ فرق سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو میں اور سے کا فرق معلوم ہے کہ نہیں؟ تو مٹی سے ملنا ہو رہا ہے، مٹی میں ملنا ہو رہا ہے. پانی آٹے میں ملتا ہے اور بال آٹے سے ملتا ہے. فرق سمجھ آیا؟ پانی آٹے میں ملتا ہے اور بال آٹے سے ملتا ہے. نکال لو اکھا نکل جائے گا لیکن پانی نہیں نکلے گا. کہا پانی آٹے میں مل گیا ہے اب نہیں نکلے گا. تو کہا ویسے ہی تو مر کر مٹی میں ملنے والا ہے، تیرا معاملہ آٹے میں پانی کی طرح ہے اور ہمارے نبی کا معاملہ مٹی سے ملنے والے ہیں، مٹی میں نہیں ملنے والے ہیں. سمجھا نا؟ اس نے لکھا ہے مردود نے. اگر بڑی تعریف کوئی کر رہا تو ہو سکتا ہے اس کا کام نہیں، اس کو تھوڑا کافی وافی کی دعوت دے کے میرے پاس لاؤ، انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور ہم لوگ کان میں نہیں بولتے، میدان میں بولتے ہیں. ایک چیز اور،
مشہور ہے کہ غنی نواز جب بھارت میں تشریف لائے تو اس وقت کے کفار نے ان کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے انہیں اپنا اسیر کر لیا اور ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا۔ پھر آج غنی نواز کے ماننے والے کیوں سڑک پر آ کر احتجاج کر رہے ہیں؟ تو یہ لوگ جو ہے تو جوگی جے پال والا معاملہ نہیں آئے، جو کہ جوگی جے پال سے مقابلہ ہوا تھا کہ نہیں؟ عبداللہ سے بعد میں عبداللہ ہو گئے نا، مقابلہ ہوا تھا کہ نہیں؟ کیسا مقابلہ ہوا تھا؟ حضور غنی نواز کے خام نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ خام نے بتایا کہ ارے میں نے غنی نواز کے قدم کو چوما ہے، اور جو قدم کو چومے وہ بھی گستاخ کو بادب بنا دے، وہ بھی بڑے بادب بنا دے۔ لوگ کہاں چلے گئے؟ ارے بابا اخلاق اپنی جگہ ہے، اخلاق اپنی جگہ، اپنے حقوق کو منوانا اپنی جگہ ہے۔ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم راستے میں اتر کر اپنا جمہوری حق استعمال کریں اور اپنے ہندوستان کی جمہوریت کے باقی رکھیں۔ سمجھ رہے نا؟ ورنہ غنی نواز کی مثال اگر دو گے تو جوگی جے پال کی مثال دینی پڑے گی، ہاں یہ بھی دینی پڑے گی۔ پرتھوی راج کو کہا تھا، اس کے حوالے کر دیا، حوالے کر لیا اٹھا کے، ادھر کہا ادھر گیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ غنی نواز کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خواجہ نے لہرایا وہاں توحید کا پرچم جہاں چاروں طرف باطل خداؤں کا سمندر ہے۔ ایک چیز اور بولتے بولے غنی نواز کے آنے سے پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا، کہاں بولتے غنی نواز نے پھیلایا، غنی نواز نے پھیلایا؟ ہاں صحیح بولتے یار، اسلام تو آ چکا تھا۔ کہاں آیا تھا؟ کیرلا میں، کہاں آیا تھا؟ کہا سندھ میں، کہا پورے ہندوستان میں نہیں آیا، کہاں آیا تھا؟ کیرلا میں۔ صحابہ تجارت کرنے کے لیے کیرلا میں آتے ہوئے وہاں آ گیا تھا۔ محمد بن قاسم آئے تھے سندھ میں، وہاں آ گیا تھا۔ کہا پورے ہندوستان میں کون لایا؟ کہا وہ لایا جس کو مصطفیٰ نے ہندوستان کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ سننا ہے نا، مصطفیٰ نے جس کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ دہلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، یہ غنی نواز کی شان ہے یار۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ سنت نہ پڑھے سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔